میں آپ کو ایک بات بتا، بہت راز کی بات، پتے کی بات، مجھ سے لوگ جب آگے کہتے ہیں بہت تنگ دستی ہے، کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ دے دو. پہلے تو میں تعویذ والا آدمی ہوں بھی نہیں، میری وہ مجھے میں جانتا بھی نہیں، مجھے زیادہ اس میں آتا جاتا کچھ بھی نہیں. کوئی وظیفہ دے دو تو میں کہتا ہوں ایک طریقہ بتاتا ہوں. جب تنگ دستی ہوا کرے نا تو صدقہ دیا کر. کاغذات نہیں آ رہا ہے یعنی انکمنگ نہیں ہے، آؤٹ گوئنگ کی بات کرتے. میں کہا اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے تو 1 دے گا تو میں تجھے 10 دوں گا. اب اگر وہ اس نے وعدہ کر لیا 10 دینے کی تو وہ 10 دے گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو پھر صرف 10 نہیں ملے گا، 70 ملے گا، اور اچھی نیت سے دے گا تو 700 میں، اور اچھی نیت سے دے گا تو بے حساب. اس سلسلے میں ایک خوبصورت واقعہ یاد آ گیا. حضرت رابعہ بصری بڑی خاتون تھی، عظیم خاتون، بڑی توکل والی، پرہیزگار تھی. یہ عورت ایسی خاتون تھی مقدر، ایسی ایسی باتیں کرتی تھی کہ مردوں کے دماغ میں نہ. ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے امام حسن بصری، سننا یہ بھی بڑی دلچسپ بات. کبھی کبھی عورتوں کو وہ سجائی دیتا ہے جو مردوں کو سجائی نہیں دیتا، بعض مردوں، لیکن وہ بن جائے بس عورت. امام حسن بصری تقریر کرتے کرتے کہتے لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، ایک دن کھل جائے گا. کیا کہا؟ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، ایک نہ ایک دن کھل جائے گا. پردے کے پیچھے سے آواز آئی حسن دروازہ کھلتا اس کا ہے جس نے بند کر رکھا. حسن کھلتا اس کا دروازہ ہے جس نے بند کر رکھا. یہ تو بتاؤ کہ اس نے دروازہ بند کب کیا ہے؟ ارے سب کے دروازے بند ہوتے ہیں، رب کا دروازہ کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا. امام حسن بصری نے کہا مائی ہے تو کون جو اتنی حکمت کی بات کہتی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ رابعہ بصری بول رہی. کہا گیا یہ ایسی بات ہے یہی بول سکتے، یہ خاتون ہے رابعہ بصری. یعنی عورت بھی اگر چاہے تو اتنی بلندی پہ جا سکتی. روز روزہ رکھتی تھی، بیوہ ہو گئی تھی جوانی میں ہی، غربت بڑی تھی، غریب ماں باپ کے گھر ہی پیدا ہوئی تھی. بعد میں بڑے عجیب زندگی اس خاتون کی بھی، داستان ہی الگ ہے. کبھی یاد دلائیں تو ان کی پوری زندگی آپ بیان کریں سنے تو رو پڑے. پیدا ہوئی تو چوتھی تھی، ماں باپ چاہتے تھے کہ اب بیٹا ہو جائے، کیونکہ ہر بیٹی کے بعد ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا ہو بیٹا ہو. تو ایسے ہی تھا کہ تین تو بیٹی تھی، چوتھا بیٹا ہو جائے. تو بیٹا ہوا نہیں، بلکہ جس دن پیدا ہوئی تو اس دن گھر میں تیل بھی نہیں تھا. لیکن اللہ جس کو منتخب کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ انتخاب تو پہلے ہی ہوتا ہے. تو ان کے والد پریشان تھے کہ تیل بھی نہیں ہے تو لیں گے کہاں سے؟ تیل کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، گڑ وغیرہ لانے. تو لیکن حضور نے خواب میں وقت کے بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ اس کے یہاں بچی پیدا ہو رہی ہے، اس کو لے جا کر انتظام کرو. یہ وہ پیدا ہوئی تو چوتھی تھی، تو اس لیے رابعہ رام رکھا. عربی میں رابعہ چوتھی وہ کہتے ہیں، رابع سے بنا ہے رابعہ چوتھی. اور پھر ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں نے چھوڑ دیا. تو بچپنے میں کہیں جا رہی تھی تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، کنیز بنا لیا، بیچ دی گئی. پھر کہیں شادی ہوئی تو جوانی میں چند سالہ بیوہ ہو گئی. یہ سب زندگی تھی. ایک بار کسی نے پاپ کی نظر سے دیکھ لیا تو اللہ کے خوف سے ایسے گر پڑی کہ ہاتھ ٹوٹ گیا. بڑی عجیب زندگی گزری ہے. لیکن بہرحال اس خاتون کی زندگی تھی تقوی تقوی تقوی، پرہیزگاری پرہیزگاری پرہیزگاری. ایک دن روزے سے تھی، گھر میں کچھ تھا نہیں. ایک کنیز تھی ان کے پاس، کسی نے ہدیہ کر رکھی تھی. تو خادمہ سے کہا روٹی بنا لو. تو روٹی بنائی، ایک روٹی. تو وہ روٹی لے کر کے بیٹھی، خادمہ سے کہا کہ آدھی تو کھا لینا افطار کے وقت، آدھی میں کھا لوں گی، اللہ کا شکر کریں گے پانی پی کر. جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا، روٹی لے کے بیٹھے تھے، ابھی غروب بھی نہیں ہوا تھا. ندائی اللہ کے لیے کوئی کچھ دے سکتا ہے؟ خادمہ سے کہا اٹھا کے دے دو. اب خادمہ تو خادمہ ہی ہوتی ہے نا، خادمہ تو خادمہ. یہ جو خادمہ ہوتے ہیں نا پیر کے، یہ بڑے نیت چور ہوتے ہیں، کیونکہ سب کی نظر پیروں پہ ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ اللہ ماشاءاللہ سب ایسے نہیں ہوتے، سب نہیں. سب دیکھو جب بھی کوئی بات ہو نا تو سب ایسے نہیں. اتنا سمجھ لیں، یعنی یہ سمجھ لیں 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. سب کی نیت نظر پیر پہ ہوتی ہے، اور خادم کی نظر پیر کے نظرانے پہ ہوتی ہے کہ کون کیا لا کے دے رہا ہے. ایسے خادمہ تھی. کہا کہ امی جان
ایک روٹی تھی وہ بھی دن بھر روزہ رکھوایا, افطار کے ٹائم کہتی اٹھا, ارے دے دے بیٹے دے, اللہ کے لیے مانگتا ہے دے دے, اٹھا کے دے دے, دے تو دیا. ابھی افطار کا وقت آتا, اب کیا کریں گا, پانی پی لیں گے, پانی پی لیں گے, ٹھیک ہے, کچھ کہہ تو سکتی نہیں تھی خادمہ. اتنے میں ایک خادم کوئی آیا, دستک دی, رابعہ کا گھر ہے, ہاں یہ 8 روٹی میری مالکہ نے بھجوایا ہے. اب خادمہ خوش, 8 آ گئی, اب تو مزے سے کھائیں گے. تو رابعہ کے پاس آئی, کہا مائی 8 روٹی کسی نے بھجوایا. کہا اس سے کہہ دے ہمارے یہاں کے لیے نہیں, وہ کہیں اور کے لیے لے جائیں یہاں سے, جہاں ہم نہیں لیتے. ارے ابھی نہیں لے رہی ہے, واپس کر دیا. جب واپس کر دیا پھر اب بھی گروپ نہیں ہوا تھا, پھر کوئی آیا کہ مائی 10 لائے ہیں, چاہیے آپ کو, یہ آپ کے نام بھیجا. کہا یہ ہمارے لیے, یہ لے آؤ. لے لیا, رکھ لیا. کہا مائی 8 کیوں نہیں لیا تھا؟ خادمہ نے پوچھا. کہا اللہ کا وعدہ جھوٹا تھوڑی ہو سکتا ہے, میں نے تجارت اللہ سے کی تھی کہ ایک کے بدلے کم سے